بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا، اس سے قبل ہم نے نبی رحمت رسول محتشم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 103 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 104 وہ کیا ہے۔ ان ابی شریح رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لعمر بن سعید وهو يبعث البعوث الى مکہ۔ حدیث نمبر 104 حضرت سیدنا ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن سعید سے کہا اس وقت جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا، میں نے اس سے کہا اذن لی ایھا الامیر، اے امیر مجھے اجازت دے، احدثک قولا قام به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الغداء من یوم الفتح، میں تجھے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمائی تھی۔ سمعتہ اذنایا، اس حدیث کو میرے کانوں نے حضور سے سنا، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اس کو یاد رکھا، وابصرتہ عینایا حین تکلم بہ، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو میری آنکھیں حضور کو دیکھ رہی تھی۔ حمد اللہ واثنى علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی، ثم قال، اس کے بعد فرمایا ان مکہ حرمہ اللہ، بے شک اللہ رب العزت نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے، ولم یحرمہ الناس، لوگوں نے اس کو حرم قرار نہیں دیا، فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بہا دما، پھر حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں خون بہائے، یعنی مکہ شریف میں خون بہانا کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہاں تک حضور نے ارشاد فرمایا وَلَا يَقْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، اور کسی آدمی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مکہ کے درختوں میں سے کسی درخت کو بھی کاٹے۔ کسی درخت کو بھی کاٹنا، جو مکہ میں درخت ہوگا وہ اس کو بھی کاٹنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کرنے پر استدلال کرے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر قتال فرمایا، جہاد فرمایا، تو حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص اس سے یہ استدلال کرے کہ مکہ میں قتال کرنا جائز ہے، جنگ کرنا، جہاد کرنا جائز ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، تو اس سے کہو کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو اجازت عطا فرمائی تھی، اپنے رسول کو اجازت دی تھی، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، اور تمہیں اجازت نہیں دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور اپنے رسول کو جو اجازت دی تھی وہ بھی دن کی ایک گھڑی میں اجازت دی تھی۔ فرمایا ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، حضور نے فرمایا اس کی حرمت آج اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کہ کل تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے دن کی ایک گھڑی میں اجازت دی تھی جہاد کرنے کی، قتال کرنے کی، اور آج اس کی حرمت یعنی مکہ کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کہ پہلے تھی، یعنی اس میں نہ تو قتال کرنا جائز ہے، نہ ہی درختوں کو کاٹنا جائز ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچانا،
بلکہ یہ حرم مکہ ہے، مکہ شریف کے اندر جو بھی آ جائے گا اس کو امن ہو جائے گا۔ فرمایا وَلِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، حضور نے فرمایا جو حاضر کھڑے ہیں، جو موجود ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جو حاضر نہیں ہے ان تک اس حدیث کو پہنچا دیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ شریف کے اندر کسی آدمی کے لیے جو اللہ رب العزت پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا خون بہائے، کسی پرندے کو قتل کرے، کسی انسان کو قتل کرے، کسی جانور کو قتل کرے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کسی درخت کو بھی کاٹنا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو وہاں جائے اس کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 104 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 105 وہ کیا ہے۔ ان ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فإن دماءکم واموالکم۔ حدیث نمبر 105 جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال، قال محمد واحسبہ قال واعراضکم، اور امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور تمہاری عزتیں علیکم حرام، تم پر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جس طرح کہ آج کے دن تم پر حرام ہے، فی شہرکم ھذا، اور اس شہر کے اندر تم پر حرام ہے۔ اور فرمایا یقول صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان ذلک علی حل بلغت مرتین، اور امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کیا میں نے تمہیں تبلیغ کر دی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 105 تھی، جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے مال، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ یعنی کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا قتل کرے، اپنے مسلمان بھائی کا خون بہائے، یا اپنے مسلمان بھائی کا ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پامال کرے، عزت کو خراب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔